اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سہارا اللہ کے نام کا جو کہ رحمان الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما تاکہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ حم کی تفسیر و فضائل میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فاتح الکتاب کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ عرش سے چمٹ گئی۔ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، پروردگار تو ہمیں گناہوں کے گھر دنیا میں بھیج رہا ہے اور ان کے پاس بھیج رہا ہے جو تیرے نافرمان ہیں، جبکہ ہم تو طہارت و خشک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بھی شخص ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو جہاں بھی ہوگا میں اسے وہاں سے نکال کر خطیر اور خس میں رہائش دوں گا، اور میں ہر روز اس کی طرف اپنی مخفی آنکھ کے ساتھ نظر کروں گا، اور میں روزانہ اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، جن میں سے چھوٹی حاجات مغفرت ہوگی، اور میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا اور اسے دشمن پر کامیابی دوں گا، اور موت کے علاوہ دخول جنت سے اس کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ ثواب الاعمال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ام الکتاب میں خدا کا اسم اعظم بیان کر دیا گیا ہے۔ ام الکتاب سورہ الحمد کو کہتے ہیں۔ الخصال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں بلند ہوئیں جس دن اس پر لعنت کی گئی، دوسری جس دن اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری جب رسولوں کے وقفے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور چوتھی جب ام الکتاب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس گروہ میں سے جو شخص سب سے بڑا عالم تھا اس نے رسول خدا سے پوچھا کہ اللہ نے بزم انبیاء میں سے آپ کو کون کون سی مخصوص صفات عطا کی ہیں، اور آپ کی امت کو خدا کی طرف سے کون سی خصوصیت نصیب ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے فاتح الکتاب عطا کی ہے۔ یہودی عالم نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ بتائیں کہ فاتح الکتاب پڑھنے والے کی جزا کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام آسمانی کتابوں کی تمام آیات کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث سے منقول کیا ہے کہ جس کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میں نے تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ فاتح الکتاب سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اصول کافی میں مرحوم ہے کہ اگر کسی درد پر 70 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو درد رک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جسے سورہ حم سے تندرستی نہ ملے تو اسے کسی چیز سے تندرستی نہیں مل سکتی۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میں کسی مردے پر 70 بار سورہ حم پڑھوں اور اس میں روح واپس آ جائے تو مجھے اس پر کوئی تعجب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عیون الاخبار میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے فاتح الکتاب کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے اور مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کروں اور اس کے حالات میں برکت پیدا کروں۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کی جتنی بھی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ میری ہی عطا کرتا ہے، اور اس سے جتنی بھی مصیبتیں دور ہوئی ہیں وہ میری ہی فضل و کرم سے دور ہوئی ہیں۔ میں تمہیں ملائکہ
گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اسے دنیاوی نعمات کے ساتھ ساتھ اخروی نعمات کی مہمانی دوں گا، جیسا کہ میں نے اس سے دنیا کی مشکلات دور کی ہیں، اسی طرح سے اس کی آخرت کی مشکلات کو بھی دور کروں گا۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے متعلق رحمان الرحیم ہونے کی گواہی دی ہے، لہٰذا اے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی رحمت سے اسے بہت سا حصہ عطا کروں گا اور اپنی عطا میں سے اس کا حصہ بڑھاؤں گا۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طرح سے بندے نے میرے متعلق روز قیامت کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے، میں بھی قیامت کے دن اس کے لیے حساب آسان کر دوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے کہ اسے میری ہی عبادت کرتا ہے، میں اسے اس عبادت کے بدلے میں اتنا ثواب عطا کروں گا کہ جنہوں نے میری عبادت کے متعلق اس سے مخالفت کی ہوگی وہ سب اس پر رشک کریں گے۔ اور جب بندہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اور مجھ سے ہی پناہ طلب کی ہے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے معاملے میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی شدائد کے وقت اس کی فریاد رسی کروں گا، اور جس دن یہ مشکلات میں گرا ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر سورہ کو مکمل کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے میں اسے عطا کروں گا، اور میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی ہے اور اس کی آرزو اس کو دے دی ہے، اور جس سے وہ خوف زدہ ہے اس سے میں نے اسے امن دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔